اور را. یہ لفظ زہار یہ زہر سے ہے. زہر کہتے ہیں پیٹھ، کمر کو. اب عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انبن ہوئی ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو اگر اس درمیان میں یا بغیر انبن کے اگر کسی نے اپنی اہلیہ سے یہ جملہ بول دیا کہ انت علیہ کظہری امی، تم تو میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ میری ماں کی کمر، یعنی بالفاظ دیگر یہ جملہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. تو گویا مقصد یہ ہے کہ بھئی ماں سے تو نکاح کرنا حرام ہے، نعوذ باللہ، کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اپنی بیوی کو تشبیہ دی اس رشتے سے جس سے نکاح کرنا منع ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اپنی بیوی کو تشبیہ دی اس رشتے سے جس سے نکاح کرنا منع ہے. گویا کہ یہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر کیا کر رہا تھا؟ حرام کر رہا تھا. لیکن اس نے طریقہ کار یہ استعمال کر دیا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، خالہ کی طرح ہو، تو وہ رشتے حرام ہیں. تو گویا بیوی کو اپنے لیے حرام کر رہا تھا. تو جب یہ جملہ اگر کہا جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں نکاح رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، پھر اس کے دوبارہ جوڑنے کی کوئی صورت نہیں تھی. اس کو زہار کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اور یہ طریقہ کار چلتا رہا. کچھ چیزیں ایسی تھی دوستوں، یاد رکھیں، کہ جو آپ کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں تھی، اور آپ کو جب نبوت ملی تو وہ چیزیں اسی طرح ابتداءً چلتی رہی. آگے چل کر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی. تو یہ زہار کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اوس، حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ. ان کی اہلیہ ہے، ان کا نام ہے حضرت خولہ. اور یہ بڑا ایک مثالی جوڑا تھا. بچے تھے ان کے، بڑی خوش و خرم زندگی تھی. ایک دن کسی بات میں آپس میں بحث ہو گئی، اتنی بڑی کہ حضرت اوس کے زبان سے زہار کے کلمات نکل گئے. اب اس وقت تو غصے میں، جذبات میں بول دیا، لیکن بعد میں جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو اب فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو گھر ختم. اب دونوں کا رشتہ، معصوم بچے، آپس میں محبت، سب کچھ. اب دونوں بیٹھ کے رونے لگے کہ اب کیا ہو. تو حضرت خولہ نے اپنے شوہر حضرت اوس سے کہا کہ بھئی دیکھیں، حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا. دونوں حضور کے پاس آئے روتے ہوئے. تو اب حضرت اوس نے مسئلہ ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ ابھی تک ترتیب ہوتی. جب یہ سنا تو دونوں رونے لگ گئے. اب حضرت خولہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام سے بار بار کہتی تھی کہ آپ کوئی راستہ دکھائیں، راستہ بنائیں. آپ نے فرمایا راستہ نہیں. اور یہ کیفیت چل رہی تھی، اور اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی. اور ان آیات کے اندر زہار کے عمل کے نتیجے میں ایک گنجائش رکھی گئی، ایک راستہ نکالا گیا جس کفارے کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل سامنے آیا. لیکن کفارہ بھی ایسے سادہ کفارہ نہیں تھا، سخت کفارہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایسے کلمات کہہ دیے، زہار کے کلمات کہہ دیے، اور اب وہ آپس میں دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں تو کفارہ دینا پڑے گا. اب کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ یا تو یہ غلام خرید کر کے اس غلام کو آزاد کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ غلام کی ایک قیمت ہوتی تھی، ایک بڑی قیمت. ہر آدمی غلام نہیں رکھ سکتا تھا. اگر غلام خریدنے کی، آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن یہ تھا کہ 60 روزے مسلسل، ایسے نہیں کہ آج ایک رکھا پھر ایک ہفتے بعد 2 رکھے، پھر 60 روزے مسلسل رکھے.
اور اگر ایسی حالت ہے جسمانی یا مرض کی کہ 60 روزے رکھنے کا امکان ختم ہو چکا ہے، اب نہیں رکھ سکتے، بڑھاپا ہے یا بیماری ہے، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، اور 60 مسکینوں کے لیے انتظام یہ بھی ایک طاقت چاہتا ہے. لیکن بہرحال شریعت نے ایک راستہ زہار کے نتیجے میں بنا دیا. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو اب ہمارے لیے خیر اس میں سمجھنے کی بات زہار میں یہ ہے کہ اس میں جو کلمات ہیں نا، کہ بیوی کو اس رشتے سے تشبیہ دینا کہ جو رشتے حرام ہیں، جیسے بیوی کو کہا کہ تم تو میرے لیے ماں ہو، تم میرے لیے بہن ہو، تم میرے لیے خالہ ہو، تم فلاں ہو. تو اس میں یاد رکھیں، ایک تو ان الفاظ میں احتیاط کرنی چاہیے. بعض دفعہ اس سے خیر ساتھی تھوڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بعض دفعہ زوجین کا ایک رشتہ ہے، بے تکلفی کا، محبت کا رشتہ ہے، تو اس میں انسان جذبات میں یا کسی وجہ سے کہہ دیتا ہے بھئی وہ میری ماں. خاص طور پہ ہمارے ہاں تو شہری عرف کے اندر یہ جملے بہت عام ہوتے ہیں. تو چونکہ اس طرح کے الفاظ جب بیوی کو بولے جاتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر، تو خدا نخواستہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو ماں بنایا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک متعارف جملہ ہے عام طور پہ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس سے زہار لازم نہیں آئے گا. دوسری بات جو سورہ مجادلہ میں ہے، وہ مجلس میں بیٹھنے والے ہر ساتھی کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. دیکھیں جب مجلس میں ساتھی بیٹھ جائے نا، ایک مجلس ہے، تو اب اس ایک مجلس کے اندر پھر کچھ امتیازی کام کرنا وہ غلط ہوتا ہے دوست. خاص طور پہ کہ جب مجلس محدود ہو، اور قرآن پاک نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے 3 افراد بیٹھے ہوں. اب 3 افراد کی ایک مجلس ہے اور اس میں سے 2 قریب ہو گئے اور آپس میں پھس 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 شروع ہو گئی کان کے اندر. تیسرے نے پریشان تو ہونا ہے نا دوستوں، یا نہیں ہونا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا میرے اندر کوئی عیب ہے، کچھ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے. اب وہ پریشان ٹینشن میں بیٹھ گئے. تو حکم دیا کہ بھئی ایسا نہیں کرو، اگر تمہیں آپس میں کوئی مشورہ کرنا ہے تو تیسرے کا خیال رکھیں، یا تو اس کو اطلاع دے، اس کو بتا دے کہ بھئی ہم تھوڑی سی کچھ بات آپس میں کریں گے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو آپ جب تک یہ چائے پانی کر لیں، ہم ایک 5 منٹ کی آپس میں بات، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ. لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، سب چل رہا تھا، اور پھر ایک دم آپس میں کان سے کان جوڑ دیے، اس تیسرے کو تکلیف میں ڈال دیا. تو اس کو منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کریں. تیسری بات سورہ مجادلہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس لگی ہو اور باہر سے کچھ صاحب منصب مہمان آ جائے، جیسے بڑے علماء ہیں یا بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور اب مجلس میں تو جگہ نہیں ہے، یعنی آگے بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیکن وہ مہمان ہیں. مہمانوں کے لیے مجلس کے اندر وسعت اور گنجائش بنائی جائے گی. دوست بات سمجھ گئے؟ یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض دفعہ ہمیں یہ بات بری لگتی ہے کہ بھئی ہم تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے آ کے وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ نظر آئے دروازے میں تو ان کے لیے کہا گیا کہ جی راستہ بنائے، حضرت کو آگے لے آئے. تو اب حضرت آئے بھی آخر میں، بیٹھے بھی سب سے آگے، اس لیے کہ وہ حضرت ہے دوستوں، وہ علماء ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ مہمان ہیں آپ کے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محلے کے احباب ہوتے ہیں نا، وہ ایک عائلہ، ایک خاندان ہوتا ہے دوست. ہم اس مسجد میں جتنے احباب نماز پڑھتے ہیں دوستوں، ہم سب یہاں پر ایک میزبان ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ کی مسجد میں تقریب ہوتی ہے ختم بخاری شریف کی، سالانہ تقریبات ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ساتھی آتے ہیں باہر کے، ان کو ہم کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، صوفے پہ بٹھا دیتے ہیں. ہمارے ساتھی چاہے وہ کتنے بھی قریبی ہو، وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ خدمت پہ لگے ہوئے ہو، اس لیے کہ ہم سب میزبان ہیں یہاں پہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. چوتھی بات سورہ مجادلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا حق بتایا گیا.
اور حق یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ذاتی مشورہ یا بات پوچھنی ہوتی تو حکم آیا کہ ایسا شخص پہلے صدقہ دے پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ سکے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کو کوئی ذاتی مشورہ کرنا ہوتا ہے. اب آپ گئے کسی بڑے اللہ والے کے پاس, کسی مفتی صاحب کے پاس, اب وہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے, آپ کہیں گے جی مجھے آپ سے اکیلے میں 5 منٹ چاہیے. اب اکیلے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے, باقی ساتھیوں کو ہٹانا ہے. تو اب یہود نے کیا شرارت شروع کی کہ جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو مہربان ذات تھی, کسی کو منع نہیں, تو کسی صحابی نے کوئی ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے, مشورہ کرنا ہے, آپ کسی کو منع نہیں فرماتے. وہ قریب آتا, آپ ان کی بات سنتے, ان کو جواب دیتے. اس سے یہود کو بڑی جلن ہوتی, اس لیے کہ ان میں تو یہ ذات پات اور یہ تفاخر یہ چیزیں بہت تھیں. تو دیکھو بھائی مسلمان دین سیکھتے ہیں, ان کے پیغمبر تک بلا تکلف آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور دین سیکھ کے چلے جاتے ہیں, تو جلنے لگ گئے. تو کیا شرارت کی, آپس میں ایک مشورہ کیا کہ اب کیا کریں گے, کل سے جا کے حضور سے کہیں گے کہ جی مجھے بھی ایک ذاتی مشورہ پوچھنا ہے کام کی. تو حضور تو منع نہیں کریں گے, تو آ کے بیٹھ کے بے مقصد لایعنی بات میں وقت ضائع کریں گے تاکہ مسلمانوں کو وقت ہی نہ ملے. ایسا خناس ہے ان لوگوں کے اندر. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام سمجھ تو گئے, لیکن جو حیا اور حجاب کا مزاج آپ پر غالب تھا, آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ پاک نے آیات اتاری اور حکم آیا کہ آئندہ جو بھی میرے پیغمبر سے الگ سے مشورہ کرے گا وہ پہلے صدقہ دے کے آئے گا. باہر صدقہ دے یعنی مال خرچ کرے, اور مال خرچ کر کے پھر آ کے حضور علیہ السلام سے وقت لے. تو پھر وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ منافق پر بہت بھاری ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتے. اب جیسے ہی بات اس کی آئی تو آہستہ آہستہ سب سے رکھنا شروع ہو گئے, ختم. اب وہ تو بھاگ گئے, لیکن اب مسئلہ ہوا کہ وہ صحابہ جو بیچارے مخلص تھے لیکن غریب تھے, وہ بھی صدقہ نہیں دے سکتے تھے, تو اب ان کے لیے بھی رکاوٹ بن گئی. اس لیے کہ حکم تو عمومی آیا تھا, اور جو مالدار صحابہ تھے ان کے تو وارے نیارے ہو گئے, ان کے پاس تو اسباب تھے, تو وہ باہر صدقہ کرتے, یہاں حضور کے پاس بیٹھتے, بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا کام بن گیا. وہ غریب صحابہ جو تھے وہ کچھ دن چونکہ اللہ پاک بطور آزمائش کے کہ اس مجلس سے یہود و منافقین کو بھگانا تھا تاکہ یہ چلے جائیں, لہذا جب کچھ دن گزرے پھر اللہ پاک نے اس کے اندر تخفیف فرما دی کہ تم میں سے جو صدقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن پکا مومن ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے, وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا مشورہ کر سکتا ہے. اسی لیے اسی زمین میں یہ مسئلہ ہمیشہ عرض ہوتا ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جاتا ہے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے, تو مسجد نبوی شریف میں جب حضور کے روضہ مبارکہ پہ سلامی کے ارادے سے جانے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ رقم صدقہ کرے بطور برکت کے, اور پھر جا کے حضور کی قبر مبارک پہ حاضری دے اور سلام پیش کرے, تو تاکہ اس آیت پر یہ امت آج بھی عمل کر سکتی ہے. اس لیے کہ حضور کی قبر مبارک تک جانا دوستوں بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں. تو ایک امتی پاکستان سے چلے اور پھر اللہ اس کو وہاں پہنچائے, پھر حضور کی قبر مبارک پہ جائے, پھر جالیوں کے سامنے کھڑا ہو, پھر صلاۃ و سلام پڑھے, یہ کسی کے بس میں ہے دوستوں اپنی طاقت پر, یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کیا کرے, پہلے کچھ رقم صدقہ کر دے. اور سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے پاس کچھ کھلا پیسے ریال کی شکل, اس لیے کہ یہاں کے پیسے تو وہاں چلتے نہیں, اس لیے جب یہاں سے جائے نا تو کچھ نوٹ جو ہے نا وہ
اس طرح کے بنوائے 5-5 10-10 ریال کے، وہ الگ سے رکھیں صدقے والے. لہذا جب روزے کی طرف جانے لگے تو کس طرح جائے. اب ایک طریقہ ہے، وہ ہم نے کئی دفعہ بیان، اس کو میں دوبارہ ذکر ابھی نہیں کرتا ہوں. ہماری حج عمرے کی تربیتی مجلس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان وہ رقم جو خادمین ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف کے ان کو دے دے اور پھر جا کے سلام پیش کرے. یہ 4 باتیں تو دوستوں سورہ مجادلہ کی تھی. ابھی 8 صورتیں باقی ہیں، پریشان نہیں ہوں گے. یہ 4 باتیں سورہ مجادلہ کی ہوگی. دوسری سورت سورۃ الحشر ہے. اس میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی انصار صحابہ کی. ایک طبقہ صحابہ کا انصار ہے اور ایک مہاجرین، جو مکہ سے چل کر مدینہ آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے وہ مہاجرین صحابہ ہیں. اور جنہوں نے مدینہ میں رہ کر آنے والوں کا استقبال کیا، اپنے گھر بار اور اپنے دل کے دروازے کھولے، وہ انصار صحابہ. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور اللہ دونوں طبقات سے راضی ہے اور دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوستوں. تو اب جو انصار صحابہ تھے انہوں نے بڑی قربانی دی. حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے کوئی آتا، کوئی مہمان آتے تو اب ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی انصاری صحابی کے ذمے لگاتے، اس لیے کہ وہ مدینہ کے تھے، کہ بھئی اس مہمان کو آپ لے جائیں. 2 ہوتے تو 2 انصار پہ تقسیم، 3 ہوتے تو 3 پہ تقسیم. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کسی انصار صحابی کے حوالے کرتے، وہ گھر گئے، پتہ چلا خود گھر میں نہیں، کھانے پینے کے اسباب. تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک انصاری صحابی جب گئے اور جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ میں تو حضور کے مہمان کو لایا ہوں. تو انہوں نے کہا 1 بندے کا کھانا ہے، زیادہ نہیں، اور میں بس کافی ہوں. ہم کیا کریں گے؟ تو کہا بس جب بیٹھ جائیں گے آپ چراغ بجھا دیجیے گا. تو ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے، ایسے لگے گا. تو مہمان بیٹھ گئے اور انہوں نے کھایا. یہ حضرات ہاتھ اور منہ ہلاتے رہے. اللہ کی شان، جب وہ فارغ ہوئے اور جب چراغ کھولا گیا تو مہمان نے کھانا کھایا بھی تھا اور برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا. تو اپنی ذات پر ترجیح دی حضور کے مہمان کو. تو اللہ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود ان کو حاجت تھی اس کھانے کی، لیکن اپنے اوپر حضور کے مہمان کو ترجیح دے دی. یہ کامل ایمان والے لوگ. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ وہ بیعت جو اصلاح نفس کے لیے ہو، اصلاح نفس کے لیے بیعت کرنا، یہ سورہ ممتحنہ سے ثابت ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو شرط ٹھہری کہ آئندہ اس بندے کا ایمان معتبر ہوگا جو ہجرت کر کے آئے گا. ہجرت کے بغیر ایمان نہیں قبول ہو. ہجرت شروع ہو گئی، سب آتے رہے، چند لوگ اس سے مستثنا ہو. تو آخر میں مستورات کی ایک بڑی جماعت آئی، مستورات کی، یہ بھی ہجرت کر کے آئے. اور جب یہ آئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے چونکہ یہ تو ہوا تھا کہ صحابہ کو آپ بیعت فرماتے تھے اور ان پہ شرائط رکھتے تھے، لیکن پہلا موقع تھا کہ ہجرت کر کے مستورات آئی اور انہوں نے تقاضا رکھا کہ ہمیں بھی بیعت ہونا ہے. تو اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ کی آخری آیات اتاری اور اجازت دی آپ علیہ السلام کو کہ آپ ان کو بیعت کریں. لیکن یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے کسی عورت کو، صحابیہ کو بیعت کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو دیکھا بھی نہیں ہے. بیعت کے لیے تو عموماً چونکہ شیخ کے ہاتھ پہ مرید ہاتھ رکھتا ہے نا، ایک طریقہ معروف یہ ہے. اب تو یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی ایک شخص ہاتھ رکھے اور باقی جو ہے وہ چادر پھیلا دے، چادر پکڑ لے. پھر اس کے بعد علماء نے اجازت دی کہ زبانی بیعت کر لی جائے، تو یہ بھی کام ہے. لیکن مستورات کو بیعت کرنے میں کبھی بھی نہیں ہے
کہ شیخ کہے کہ ہاں جی آئے اور مرید نہیں ہاتھ رکھ لے اس پہ. یہ نہیں ہے دوست. اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ کوئی فراڈی بے ایمان ہوگا, وہ شیخ نہیں ہے, وہ خطرناک بندہ ہے. حضور علیہ السلام نے کسی صحابیہ کے ہاتھ کو رکھنا تو دور کی بات ہے, صحابہ فرماتے دیکھا بھی نہیں ایسے موقع. آپ نے زبانی بیعت فرمائی اور اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ شرط رکھیں ان پر کہ اگر یہ بیعت میں سچی اور مخلص ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں گی کہ شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, بہتان نہیں لگائیں گی, اولاد کو ناجائز طور پہ نعوذ باللہ قتل نہیں کریں گی, کسی کو دھوکہ نہیں دیں. ساری شرائط جو باطنی امراض میں ہیں وہ سب اللہ پاک نے آپ کو دی کہ آپ ان پر لگا سکتے ہیں. تو اسی سے علماء نے لکھا کہ دو باتیں ثابت ہو گئی. ایک تو ثابت ہوا کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے اگر کسی متبع شریعت اور متبع سنت, دو شرطیں, وہ شیخ جو خود شریعت کی اتباع کرے اور سنت کی اتباع کرے تو اس کے ہاتھ پر انسان اصلاح نفس کی بیعت کر سکتا ہے. لیکن اگر شیخ خود اتنی بڑی مونچھ ہے جو یہاں سے تاؤ دی ہوئی ہے تو خود شریعت پر نہیں ہے دوستوں, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ شیخ کے ساتھ مرد بھی بیٹھے ہوئے, عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, گرم قوالی بھی بج رہی ہے, ڈول باجے بج رہے ہیں, یہ تو متبع شریعت نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے آج. تو ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی. دوسرا یہ بھی ثابت ہوئی, علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شیخ شرط لگائے کہ جی میں آپ کو بیعت کروں گا لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ پہلے 40 دن تکبیر اولیٰ نماز پڑھ کے آئیں, یا میں آپ کو بیعت کروں گا لیکن آپ سنت لباس کا اہتمام پہلے شروع کریں, یا میں آپ کو بیعت کروں گا آپ اتنے دن تک اتنی تسبیحات کی پابندی کریں. ہمارے بزرگوں کے مختلف شرائط ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے بھی ہیں اور وہ اس کے معمول بیاں بھی ہیں. تو دوستوں مقصد یہ کہ یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہے. آج بعض لوگ ایک دم ہتھے سے اکھڑ جاتے, کہتے یہ کہاں سے ہو گیا اور یہ چیزیں کہاں سے آ گئی. یہ چیزیں قرآن سے آ گئی دوستوں. چونکہ قرآن سے تعلق رہا نہیں ہے تو پھر اس لیے انسان جذباتی ہوتا ہے. پھر سورہ صف ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا, ایک رسول آئے گا, اور اس آنے والے رسول کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آسمانوں میں احمد رکھا گیا ہے, زمین پہ محمد رکھا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی. بات سمجھ گئے دوستوں؟ بات سمجھ گئے؟ لہذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں عیسائی ہوں, یعنی کس نبی کا پیروکار ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام, تو وہ اس وقت سچا ہوگا جب وہ اپنے پیغمبر کی بشارت کو قبول کرے گا. ایک شخص کہے میں عیسائی ہوں لیکن حضور کو نہیں مانتا, تو اس نے حضور کو بعد میں نہیں مانا, اپنے پیغمبر کی پہلے نہیں مانی. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی اپنا پیغمبر مانے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو مانے گا, اور وہ تو بشارت دے چکے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آ رہا ہے. لہذا اگر موجودہ دنیا عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے, تو یقین کر لیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, اس لیے کہ ان کی بشارت کا انکار کر چکا. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے جس میں جمعے کے احکامات دیے گئے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو, اپنے معاملات کو روک دو, کاروبار بند کر دو, تجارت روک لو, جمعے کی نماز کے لیے دوڑ کر کے چلے جاؤ. جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو یہی مسئلہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا لین دین, کاروبار, تجارت یہ ممنوع ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے, اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ تمہارے مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہ کر دے.
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ اتنا مشغول مت ہونا کہ اللہ کی یاد ہی زندگی سے نکل جائے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے. تغابن کے معنی آتے ہیں حسرت کے. قیامت کے دن کو حسرت کا دن فرمایا. اس لیے فرمایا کہ کافر تو ایمان سے محروم رہا تو وہ حسرت کرے گا کہ ہائے ہائے میں محروم. ایمان والا بھی حسرت کرے گا، لیکن وہ کیوں حسرت کرے گا؟ جب وہ دیکھے گا نا اس دن کے ایک سبحان اللہ پر اتنا اتنا اجر ہے تو کہے گا ہائے افسوس، میں نے کتنے موقع دنیا میں ضائع کر. اس لیے دیکھیں دوستو، آج دنیا میں بڑا موقع ہے. جب وقت ملے، فراغت ہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، وقت ہم ضائع نہ کریں. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. اس میں دو چیزیں ذکر ہوئی، تقوی اور توکل. تقوی اور توکل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور کریں دوستوں، بڑی قیمتی بات آپ کے پاس آ رہی ہے. فرمائے جو شخص تقوی یعنی اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے گا، اس کو انعام کیا ملے گا کہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے. راستے کھول دیں، آسان کر دیں، بشرطے کہ تقوی میں سچا ہو، اللہ کا خوف غالب. اور جو بندہ توکل اللہ پہ بھروسہ کرے گا کہ بھئی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب توکل اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ کی ذات اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جائے گی، پھر کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد آخری سورت سورہ تحریم ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے اہل خانہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے. لہذا صرف اپنی ذات کو جہنم سے بچانا کافی نہیں کہ میں کہوں جی میں نے تو نماز پڑھی، میں نے تو تہجد پڑھی، میں نے تو اعتکاف کیا، میں نے تو تلاوت کی، میں نے تو دین پر عمل کیا، میں نے دین سیکھا، باقی بیوی بچے کس رخ پہ گئے اس کی پرواہ ہی نہیں. یہ مسجد میں جمع ہوا ہے، بیوی بچے بازاروں میں بے حجاب گھوم رہے ہیں. ایسا نہیں ہے دوستوں کہ آپ کہیں کہ چلے جی میں تو بالکل بجلی کی طرح پل صراط سے چلا جاؤں. اللہ نے اس بندے کو مسئول بنایا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طرح آج ہم اپنی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے، ان کی بھی صحیح تربیت کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.